محمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من كل امورنا رشدا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما نورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللہ پاک قرآن کو سمجھنے غور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے پھیلانے احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے ستاؤں اور دیاب غالب ظاہر کرنے اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا دے اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کر تمام قسم کے گناہوں خطاؤں کوتاہیوں کمزوریوں لغزشوں برائیوں کمیوں سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تمام انبیاء علیہ السلام تمام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تمام آسانی کتابیں قرآن مجید والدین محترم دیگر بزرگ اقربات بزرگان دین بندے ان کی شان کی گستاخیوں کی خدمتیوں کو مومنین کی دشکنی کو تربندوں کی حق تلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کفر تک پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ خبط اعمال کے موجب گناہ دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش بے حیائی بغض و تکبر خرص لالچ حسد کینہ رشک باہمی اختلافات بدگمانی وزنی شخ نفس کلّا قرآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سے گناہ جن سے دل سے عقدیں زنگ کھاتے ہیں دین کے بدعتوں کو نفس کی کمزوریوں کو ریا مائی سے گمراہیوں کو بد اخلاقوں کو تیجائیں سریات سے بدتی غفلتوں کو تیرے شاعر کی بے خدمتیوں باطل کے کفر کے دل پہ بڑھ گئے رعب کو تجھ سے کی گئے وعدوں خلاف ورزی کے عہدے کو شکن میں میثاق توڑنے قول و قرار سے ہٹنے اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے معاف کر دے درگزر کر لے مغفرت کر دے حسنات سے مبدل کر دے ان کے برا اثرات جہاں پر اور میں پڑ گئے ہوں پڑھنے والے ہوں واقع ہونے والے ہوں اللہ عز و جل انہیں مٹا دے مزید حفاظت فرما اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما تیری معرفت نصیب فرما اللهم لك الحمد تقيم السماوات والارض فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق الجنة حق النار حق النبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق الساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کم ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھ ہے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر الضالین اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے آمین یا رب العالمین اب طلاق کا مضمون چل رہا تھا پہلے بات یہ آئی تھی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے غرض یہ کہ مطلب علیحدگی کے ارادے سے بیوی سے الگ نہ ہوں 4 مہینے کا ٹائم ہے 4 مہینے اگر آپ ہاتھ نہ لگانے کی نیت سے آپ نے اگر چھوڑا ہے کسی ناراضگی میں جھگڑے اس میں تو پھر وہ
طلاق کی صورت ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچیں، پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ طلاق دے اگر کوئی تو ایک طلاق میں طلاق واقع ہو جاتی، 3 مہینے کا اس کے پاس وقت ہوتا ہے 3 حیض گزرنے کا، اس کے اندر اگر چاہے تو وہ بغیر کسی نکاح کے رجوع ہو جائے گا، اور 3 حیض گزرنے کے بعد رجوع نکاح کے ساتھ ہوگا، اور اس کے اندر عورت کی منظوری بھی لگے گی، بغیر منظوری کے نہیں ہوگا، وہ مطلب وہ آزاد ہو گئے، طلاق بائن ہو جاتی۔ اس طریقے سے 2 مرتبہ طلاق دی جا سکتی، 3 مرتبہ طلاق نہیں دی جا سکتی جس کو رجوع کرے۔ اگر 3 مرتبہ کے انسان نے طلاق دے دی تو پھر جو ہے وہ، اب یہ ایک الگ صورت حال ہے کہ ایک انسان ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی نشست میں تینوں طلاق دے دے، لیکن ویسے طلاق کا اصول ہے کہ 2 مرتبہ وہ الگ الگ طلاق دے تو اس کے پاس رجوع کا امکان ہے، اور اس کے لیے رجوع 3 حیض کے اندر، یا اگر بوڑھی عورت ہے حیض آنا بند ہو گئے تو 3 قمری مہینوں کے اندر اس کے پاس رجوع کرنے کا وقت ہے، اور 3 قمری مہینے گزرنے کے بعد شادی کر کے رجوع کرنے کا موقع ہے۔ لیکن شادی جب ہی ہوگی جب دونوں پارٹی انوالو ہوں گی، اکیلے آپ کی مرضی آدمی کی مرضی نہیں چلے گی۔ یہ بات ہم پڑھ چکے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس لیے مت رجوع کرنا کہ تم ان کو ستاؤ، مطلب یہی اچھا ہے کہ تم طلاق ہی دے ڈالو، نہیں تو پتہ اللہ ہے کہ وہ رجوع کر لیں، انہوں نے دیکھا کہ 3 مہینے گزر رہے ہیں تو اب رجوع کر لیں کہ اب اس کو ہاتھ سے نکل جائے گی، ستائیں گے کیسے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ چکی ہے تمہارا رویہ، کیا معلوم دوبارہ شادی کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ دوسرا مطلب یہ کہ اگر نکاح کرنے کی بھی صورت حال ہو تو بھی اس لیے نکاح مت کرنا کہ ستانے کی غرض ہو۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہو کہ وہ جو ہے ستائیں گے اور دوبارہ تو نکاح کر لو بہلا کے پھسلا کے سمجھا کے، کیونکہ وہ جو ہے 1 یا 2 طلاق، طلاق و مرتان کا ہی مطلب ہوتا ہے کہ 1 یا 2 طلاق رجعی ہیں، 3 طلاق رجعی نہیں ہے۔ اس کے اندر پھر وہ صورت حال ہی ہوتی ہے کہ ایک سزا ہوتی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کہیں اور نکاح کر لے اور اس کی قسمت سے وہ وہاں پہ بھی طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے نارملی۔ اب اس کو پلان کرنا یہ شریعت کے ساتھ کھیل کرنا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی بھی شریعت میں کھیل کرنا، جیسے قانون معلوم ہو گیا آپ نے کو کہ ہاں ایسے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں حلالہ، تو حلالتن کہتے ہیں اس کو، جیسے اپن کہتے ہیں عابدتن عابدہ، تو یہ طریقے سے حلالتن یعنی وہ عورت حلال ہو گئی، جائز ہو گئی۔ کس صورت میں کہ اب اس نے کہیں اور نکاح کر لیا تھا اور وہاں پہ بھی طلاق ہو گئی اور عدت گزر گئی، تو یہ ایک صورت حال ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ پلان کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، اس کے بارے میں یہ مطلب شریعت کے ساتھ کھیل ہے۔ کسی بھی صورت میں اللہ پاک آخری آیتیں جو ہم پڑھی تھیں اس میں تھا کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق کا موضوع مت بناؤ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم پہ یہ نعمت بھیجی ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ہدایت دی، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھو، اور جو ہے اللہ کی آیتوں کو مذاق کا موضوع مت بناؤ۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلی جو ہے نصیحت دی گئی ہے لوگوں کو کہ مثلاً کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھے اور رجوع کریں، خاص طور پہ جب طلاق بائن ہو جاتی ہے، جب شادی کرنا ضروری ہوتا ہے اس ٹائم، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ خاص طور پہ لڑکی کے گھر کے لوگ وہ کہتے ہیں اب دوبارہ کیوں جا رہی ہو، کیوں شادی کر رہے ہو، کیوں کر رہی ہو؟ تو اللہ پاک نے یہ پسند کیا ہے کہ وہی لوگ واپس میں نکاح کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ عورت جو ہے وہ آدمی جو ہے مطلب یہ رشتوں کو توڑنا پسند نہیں ہے اللہ کو۔ جائز تو اس لیے دیا جاتا ہے، فیوز باہر ہوتا ہے نا، اس کے بڑی سمپل سی مثال ہے، فیوز کیوں لگایا جاتا ہے؟ آج کل MCB لگائی جاتی ہے، فیوز کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ لائن پہ لوڈ اتنا نہیں ہو کہ آگ لگ جائے۔ پہلے یہ جو شارٹ سرکٹس وغیرہ ہوتے تھے، لائن پہ اننیسسری لوڈ پڑتا تھا تو آگ لگ جاتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، جیسے ہی لائن پہ زیادہ لوڈ آیا تو پتہ لگے گا وہ فیوز اڑ جائے گا، تو کنیکشن منقطع ہو جائے گا، تو وہ سارے مان لو اب آدمی کو بہت غصہ آیا، اب وہ مارے گا پیٹے گا نہیں عورت کو، قتل نہیں کرے گا، پہلے یہ کیا کرتا، اب وہ کیا کرے، وہ طلاق دے دی، چھٹی کر لی، غصہ نکال دیا، جاؤ بھاگو چھٹی کرو، ہمیں نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو اس سے وہ یہ ہو گیا کم سے کم وہ جان بچ گئی، اور دونوں کا رشتہ جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کرائم اگینسٹ ویمن کیا حال ہے، باہر جہاں پہ پولیس، میرے بیڈ روم میں پولیس تو نہیں گھس سکتی نا، جہاں پولیس گھس سکتی ہے وہاں پر لڑکیوں کی عورتوں کی کیا قد بنی ہوئی ہے بتائیے آپ، وہاں پر آپ ان کو پروٹیکٹ کر پا رہے ہیں؟ تو آپ سوچیے کہ گھر کی 4 دیواری میں میاں بیوی، اور یہ بات بتا دیں کہ مرد و عورت جو ہیں ان کی سب کی اہمیت ہے الگ الگ اپنے اپنے اعتبار سے، دونوں طاقت میں اور ہر لیول سے ذہنی ساخت میں سب میں برابر نہیں ہیں، سب الگ الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تو ہر مخلوق کے اندر ویریشن ہے، تبھی تو الگ الگ ہیں دنیا کی مخلوقات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور مردوں میں اور عورتوں میں فرق رکھا ہے۔ اور آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں، مزیدار بات ہے، یہ ہمارے یہاں آدمی میں عورت میں ہائٹ کا فرق ہوتا ہے،
ہوتا ہی سب کو معلوم ہے. آدمی بہت جو ایسے کہنا چاہیے کم پست قد کا جو ہوگا نا وہ عورت سب سے لمبی ہو جائے گی، اتنی اچھی خاصی لمبی ہوگی. اور آدمی 5-6 فٹ کا یا 5 فٹ 5 انچ کا 4 انچ کا ٹھیک نہ کہلائے گا، پستہ قد کہلائے گا. عورت 5 فٹ 4 انچ کی اچھی اونچے قد کی رہے گی، ٹھیک لگے گی. تو یہ تو وزن کا فرق ہوتا ہے، وزن کا اتنا فرق ہوتا ہے دوسری اسپیشیز میں، مطلب ڈبل فرق ہوتا ہے. مطلب مثلاً اگر 70-80 کلو کا ہوگا وہ کیا بولتے پینتھر، تو اس کی جو مادہ وہ کیا کہنا چاہیے اس کا جو نر ہوگا وہ 150 کلو کا ہوگا. اتنا فرق ہوتا ہے، بے انتہا فرق ہوتا ہے طاقت میں اس میں. تو آپ کو مطلب دیکھ کے قانون قاعدے دیے جاتے ہیں. اور اسی لیے طلاق کو بہت فریکوینٹ نہیں کرنا تھا، اس لیے دونوں کو نہیں دیا. اس کو دے دیا کہ اگر یہ طلاق نہیں دے گا تو یہ کون کیا کرے گا، اور یہ طاقتور ہے، یہ دبائے گا، پھر کچھ خطرناک کام کرے گا. اچھا اگر دونوں کو دے دیتے تو کھٹاکھٹ طلاقیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس کو روکا بھی گیا ہے، چاہا نہیں گیا. کیونکہ جیسا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس کو طاقتور بناتے تھوڑا بردبار رہتا، اور خواتین کے اندر ہوتا ہے مطلب تھوڑا مشتعل رہتی ہیں، ایک دم جلدی رسپانس دیتی ہیں، چھوٹی بات پہ ایک دم ریئیکشن دینا. تو اس لیے اللہ پاک کا بڑی حکمت ہے اس میں، سائیکالوجی بھی الگ الگ. خیر لیکن اس سب میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ جب تم جو ہے طلاق اگر وہ آپس میں باہم ملنا چاہیں تو ان کو مت روکو، اور یہ تمہارے لیے زیادہ تزکیے کی زیادہ طہارت کی بات ہے، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے. میرے خیال سے اذان کی آواز ہو رہی ہے، کچھ سن لیتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ تزکیے کی زیادہ طہارت کی بات ہے. تزکیے کی بات ہے نا، دل کی صفائی کی بات ہے. جن لوگوں کا جوڑے ان کا دل میں ایک دوسرے کے لیے خیال بنے رہتے ہیں. اب وہ کہاں وہ عورت کا طلاق ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں اور نکاح کرے گی، اور جذبات ہیں تمام چیزیں. تو پسندیدہ یہی ہے کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کر رہے ہیں، یہ میں حلالہ کی صورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارمل صورت بول رہا ہوں کہ اگر 3 مہینے گزر گئے اور اب وہ بائن طلاق ہو گئی ہے اور اب نکاح کرنا ضروری ہو گیا ہے. اچھا اس میں جب نکاح دوبارہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پہلا کا مہر ہو یہ دوبارہ مہر وغیرہ سب طے ہوگا، اور یہ ادا کرنا پڑے گا آدمی کو، کیونکہ اس نے خود طلاق دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں سمجھنے کی. اور اس میں زیادہ طہارت کی بات بھی، یعنی جسمانی طہارت کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ خواتین کے لیے اور مطلب معاملہ ان کے تعلق کے لیے. دیکھیے طہارت لفظ آتا ہے تو جسمانی طہارت کا زیادہ معاملہ، تزکیہ جب آتا ہے تو دل کے تزکیے کی زیادہ. دونوں کے معنی پاکی کے ہوتے ہیں، صفائی کے. لیکن ہم تزکیہ بات کرتے ہیں نا، نفس کا تزکیہ، زکوٰۃ، جیسے مال کے اندر جو ایک مال کی محبت ہوتی ہے اس سے دل کے اندر میل آتا ہے، اس کو ادا کرنا تو اس سے تزکیہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ جب زکایا لفظ آتا ہے اس کا مطلب جو ہے تزکیہ دل کے اندر کا، اور طہارت کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر جسم کی طہارت. دونوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ سابقہ شوہر مل جائیں. دوسرے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اس کے اندر اگر اللہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو بھائی اس کے اندر جو ہے تم مت کوشش کرو کہ ان کو جدا کرو. اب یہ بات ہوگی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اچھا بڑا اسٹریس دے کے کہا ہے، اور مائیں دودھ پلاتی رہیں ان کی اولادوں کو 2 سال کمپلیٹ، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ تمام کرائے کہ رضاعت کو. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ طلاق ہو جائے تو بھی مائیں دودھ پلا دیں. ویسے تو ایک جنرل بات ہے، اس کو بڑا اسٹریس دے کے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے خواتین کے اندر بہت ساری بیماریاں، اور اس کے لیے یہ دودھ پلانا ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اچھا ہے. اور بچے کے لیے بھی دیر از نو آلٹرنیٹ ٹو مدرس ملک، ماں کے دودھ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیسا کہہ رہے ہیں؟ اور مائیں دودھ پلاتی رہیں ان کی اولادوں کو حولین 2 سال کاملین مکمل، لمن ارادہ اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہوں یتم الرضاعہ، جو کہ تمام کرائے رضاعت، یعنی دودھ پلوانا چاہ رہا ہے، وہ طلاق بھی ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی یہ مائیں منع نہ کریں. خاص طور پہ کیا ہوتا تھا، طلاق دے دی، اگر وہ جو ہے عورت کہیں اور، اب 3 مہینے گزر گا اس نے کہیں اور شادی کرنا چاہیے کر لی، تو بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. کیونکہ وہ اب اس کے اندر لیکن بات بہت ساری صورت حال آئے گی. آدمی کے اوپر اب گھر میں رہتی تھی تو ظاہر سی بات ہے خرچہ اٹھاتا تھا، نان نفقہ ہوتا تھا. اب اس کو دودھ پلانے کا نان نفقہ دینا. اسلام میں کہیں بھی لپ سروس نہیں دیکھی. برابر نہیں کہا گیا مرد عورت سب برابر ہیں، نہیں، لیکن جائیداد کا حق ہے تو ہے، مہر آدمی کو دینا ہے تو دینا ہے. ٹھیک ہے، نارملی جو دوسری جو مذاہب ہیں اس کے اندر یہ تو کہہ دیا تھا برابر ہے، لیکن کہیں پہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آدمی عورت کا خرچہ اٹھائے گا. کہیں اصول نہیں ہے، کہیں یہ اصول نہیں کہ آدمی عورت کا خرچہ صرف جب اٹھواتے ہیں کورٹ والے، کب؟ جبکہ آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہو، عورت کے پاس کم نہیں. تو آپ کورٹ میں ثابت کر دیں کہ عورت میں ہی میرے سے زیادہ کماتی ہے تو عورت سے آپ گزار بتہ لے لیں گے کیا؟ جی، عورت سے گزار بتہ دلوا دیں گے وہ، تو مطلب وہ ایسے بھی ہیں.
برابری ہے تو عجیب غریب الجلول برابری ہو. اب سوچیے آپ بھائی جہاں آدمی کو اللہ نے سخت صلاحیت والا بنایا, عورت کو کمزور بنایا, تو عورت کما کے آدمی کو گزار بتہ دے کہ آدمی عورت کو دے؟ تو وہاں پہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی عورت میں ایکویلٹی نہیں ہے, مثلاً عورت زیادہ پیسہ کماتی ہے تو آدمی گزار بتہ ہی نہیں دے گا, عورت گزار بتہ دے گی اس کو اگر وہ کورٹ میں کلیم کرتا وغیرہ وغیرہ اس طریقے کا. تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں, لیکن اسلام کے اندر کیا ہے کہ کوئی لپ سروس نہیں ہے. آدمی عورت کے بیچ میں پیرٹی رکھی گئی ہے, فرق رکھا گیا ہے. وہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کے کام آویں. اور پھر سیکنڈلی کیا کرا گیا ہے کہ ذمہ داریاں ساری آدمی کے اوپر ڈالی گئی. جیسا اب یہ مائیں دودھ پلائیں اور آدمی کیا کرے؟ اب سنیے کیا کہتے ہیں, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور جو اولاد ہے وہ جس کی, اب دیکھو لینگویج کے استعمال کی, والد کو نہیں کہا. اور والد جو ہے وہ نان نفقہ دے ایسا نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ اور اولاد ہے وہ جس کی. اس لفظ کو اس طریقے سے ادا کیا ہے. والدہ کو تو والدہ کہا ہے, نوٹ کیجیے. ماں کو تو ماں کہا ہے. باپ کو کیسے ایڈریس کرنے لگا؟ اور بچہ ہے وہ جس کا, مطلب یہ کہ بچہ تمہارا ہے, خرچہ تم اٹھاؤ گے. ماں خالی کیئر ٹیکر ہے, اس کو سنبھال رہی ہے, پرورش کر رہی ہے تمہارے لیے. اس کا مجھے ایک بڑا خوبصورت سا نوٹ یاد آیا, بڑا ہارٹ ٹچنگ نوٹ تھا. کیا ہوا کہ مائیں ہوتی ہیں نا, عورتیں تو اپنی یہاں تو خیر پردہ وغیرہ مسلمانوں کے یہاں تو پردہ ہوتا ہے, لیکن جب پردہ نہیں ہوتا وہ بڑا خطرے رہتے ہیں بڑے. تو ایک عورت ہے, انگریز عورت بیچاری, وہ جو ہے وہ ایک ادھیڑ عمر میں پہنچ گئی ہے 45 کی ایئر کے میں. اس کا ہسبینڈ زیادہ اٹریکٹیو ہے, دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک کیمسٹری ہے. لیکن وہ مائیں ایسی جگہ جہاں پہ عورتیں بے پردہ ہوں تو وہ ایک کمپلیکس محسوس کرتی رہتی کہ میرا شوہر کسی اور عورت کو دیکھ رہا ہو. کسی ریستوراں میں بیٹھے, کوئی ویٹریس آئی ہے, ویٹریس عورت آئی ہے. ویٹریس نے آ کے اس کو دیکھا کہ بچوں کو لے کے گئی ہے اپنے, اور بچے کو وہ کہیں پہ بڑا پریشانی بھی ہوتی ہے عورتوں خواتین کو دودھ پلانا ہے کرنا. تو وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے بڑی مطلب انیزی محسوس کر کے دقت میں وہ پلانے بیٹھی. اب وہ ویٹریس آتی ہے ادھر سے اور ان کو کچھ بل دیتی ہے, بل کے اوپر کچھ تو وہ کرتے ہیں, وہ موبائل اٹھاتا ہے اور اس کا فوٹو کھینچنے لگ جاتا ہے. کس کا؟ بل کا. تو یہ سوچتی ہے کہ لگتا ہے میرا شوہر کو اس نے اپنا نمبر دے دیا اور یہ جو ہے ان کے بیچ میں کوئی افیئر ہو رہا ہو. ایک دم بیچاری ڈر جاتی ہے, بڑا برا بھی لگتا ہے, بڑی غمزدہ ہو جاتی, سب دیکھتی رہتی. خیر بہرحال وہ کچھ کہتی نہیں ہے, چلے جاتی ہے اس کے بعد. لیکن وہ جو ہے اس کے شوہر کو تو ظاہر سی بات ہے پکڑنی ہے اس نے. وہ شوہر کو پکڑتی کہ کیا ہے, تو وہ شوہر یوں دیکھتا ہے, اس کو دکھاتا ہے کہ اس کو وہ بل دکھا رہتا ہے. وہ جو ویٹریس جو رہتی ہے وہ کہتی تمہارا بل میں نے پے کر دیا ہے, اور اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرو یہ جو دودھ پلاتی ہے تمہارے بچوں کو. مطلب ہے کہ میں نے تمہارے بچے کا دودھ, میں نے تمہارا بل پے کر دیا, میں نے تمہاری اس کے اندر مطلب تحفے میں ایک طریقے سے میری طرف سے گفٹ ہے, اور تمہاری بیوی کا شکریہ ادا کرو. اسلام جو ہے یہ ہر چیز کو ایکنالج کرتا ہے. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ طلاق میں بھی باقاعدہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے ساتھ بہتر طریقے پہ رہو, جن جگہوں پہ تم رہتے ہو اور ان کو ایسے مت ستاؤ کہ جو ہے تم ان کی جان ضیق میں ڈالو, اور جو ہے جب وہ حاملہ ہوں تو ان پہ خرچ کرو, تمہاری سخت کے مطابق خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مردوں کو عورتوں کو ایک پیریٹی رکھی, پیریٹی مطلب ان دونوں میں تھوڑی انیکویشن رکھی تاکہ ایک دوسرے کی ضرورت پہ کام آئے, تو ذمہ داریاں سب ڈالی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اور بچہ ہے وہ جس کا, وہ اس کو ان عورتوں کا رزق ان پر ہے. وہ قسوتہن, اور جیسے کہتے ہیں کپڑا پہنانا ہے, خرچہ ہے ان کا معروف طریقے پر. لا تکلف نفس الا وسعها, یہ جنرل لائن ہے, بار بار آئے گی, بعد میں بھی آئے گی. شریعت کی جڑ ہے. اللہ مکلف نہیں ٹھہراتا کسی جان کو مگر جتنی کی اس کی وسعت ہے. مطلب یہ نہیں بولا جائے گا کہ اب وہ جو گھر میں رہتی تھی تو وہ جو ہے جسے کہنا چاہیے بڑے کا گوشت کھاتی تھی, اب وہ جو وہاں پہ گئی ہے تو بول رہی ہے کہ وہ جو ہے مرغا کھائیں گے ہم, تو اسی کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. نان نفقہ اکثر ہوتا ہے نا, نان نفقہ کلیم کرتے ہیں, نان نفقہ کلیم کرنے لگ جاتے. تو نان نفقہ جو ہے کب کا دینا ہے؟ دودھ پلانے کا, لیکن وہ معروف طریقے پر. وہ کتنا؟ لا تکلف نفس الا وسعها, نہیں مکلف ہے کوئی جان مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده, پھر کہا نہیں تکلیف دی جائے ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے. مطلب یہ کہ اس کو دودھ بھی پلانا ہے اور اولاد بھی سنبھالنا اور پیسہ بھی نہیں دے رہا. اور نہ بچہ ہے وہ جس کا, پھر وہی کہا باپ نہیں کہا, بچہ ہے وہ جس کا اس کو اس کی اولاد کی وجہ سے, یعنی آپ کی اولاد کی وجہ سے. ایسا بھی نہیں ہو کہ شوہر کے اوپر اتنا انیسری لوڈ ڈالا جائے کہ وہ زیادہ کلیم کرے جتنا کہ اس کو دینا نہیں, اس سے زیادہ معروف طریقے پر اس کو جو ہے. اچھا, وعلی الوارث مثل ذلک, اور وارثوں کے اوپر بھی اس کا مثل ہے. مثلا یہ کہ آدمی مر گیا, آدمی کی بیوی سے طلاق ہوئی, آدمی کا طلاق نہیں بھی ہوئی, آدمی جائیداد چھوڑ کے گیا, تو وہ ماں کا نان نفقہ اس کی جائیداد کا حق الگ ہے, لیکن وارثوں کو پہلے ماں کا وہ دینا پڑے گا. کیا؟ یہ والا 2 سال کا دودھ پلانے کی جو بھی اجرت ہوتی ہے یا
نارملی جو معروف طریقے پہ اس کا نفقہ خرچہ بنتا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ میاں جو ہے مطلب بیگار لو بیوی سے. ابھی بڑا امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ورکنگ ہوتی ہیں وہ مطلب فری میں گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں اور جو ہے آپ کو مطلب ان پیڈ امپلائی ملا رہتا ہے گھر میں, آپ استعمال کرتے رہتے ہو. پھر آپ مطلب یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے, جنرل بات ہے, میں نہیں کہہ رہا مسلمان کرتے, مسلمانوں میں تو کافی ہو رہی ہے, لیکن اسلام نے ہر چیز کو اکنالج کیا, دودھ پلانے تک کو اکنالج کیا. اور کیا کہہ رہے ہیں, وارث ہیں تو وہ بھی دیں گے بھیا, وہ دینا پڑے گا. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. تو اگر اب دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی پر ان دونوں کے بیچ اور باہمی مشورے پر, تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر. اب دیکھیے وہاں تو کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو دودھ پلانا تو مائیں منع نہ کریں, لیکن اب دودھ چھڑانے کا معاملہ ہے تو ایسے نہیں چھڑوا دیں گے, دونوں کی رضامندی ہے. مثلاً آدمی کی طلاق ہو گئی تھی, عورت علیحدہ ہو گئی تھی, آدمی نے بولا, اس نے دودھ پلانے پہ راضی ہو گئی, اب آپ چھڑوانے کا نہیں کہ نہیں مجھے نہیں پلوانا, اب دونوں راضی ہوں گے تب دودھ چھڑوائیں گے, ایسا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, یہاں تو ٹھیک تھا کہ وہ علیحدہ ہو گئی, آپ کے پاس نہیں ہے وہ, اور اپنے کہیں شادی ہو رہی ہے, جو بھی واٹ ایور سچویشن از ہے, تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دونوں کی رضامندی سے جو ہے آپس کے مشورے سے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم دودھ پلواؤ, یعنی کسی دائی سے, پہلے کے زمانے میں دودھ اگر مائیں نہ پلا پاتی تھیں, یا مثلاً صحت مند عورتیں نہیں ہوتی تھیں, تو وہ گاؤں کی عورتیں جو اچھی صحت مند ہوتی تھیں تو بچے طاقتور ہو جاتے تھے. آج کل تو آپ بالکل کیا کہتے ہیں سپلیمنٹ دیتے ہیں, فوڈ سپلیمنٹ طرح طرح کے بچوں کے لیے, لیکن اس زمانے میں اگر ماں اتنی صحت مند نہیں ہے تو آنا سے ہے نا دائیوں سے دودھ پلاتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم, تمہاری اولادوں کو, فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, تو کوئی حرج نہیں تم پر جبکہ تم حوالے کر دو جو بھی تم دو معروف کرو, ان کو بھی دینا ہے. وہی میں نے کہا نا کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا. ہمارے اسلام کا طریقہ ہے, کوئی بھی چیز خالی یہ نہیں چلے گی کہ آپ جو ہے پوجا کرنے کے لیے دیوی ہیں اور حق دینے کے لیے کہ دان کی چیز ہے, اور گھر جائیں یہاں سے جائیں تو پھر ساتھ میں پیسہ بھی لے کے جائیں آدمی کے پاس, آدمی کیا, اور اگر وہ مر جائے تو اس کے ساتھ آپ بھی ختم ہو جائیں, اور نہیں تو آپ سر مونڈ کے جو ہے پبلک پراپرٹی بنا دی جائے جس کو سارا استعمال کرے آدمی. اسلام زبانی جمع خرچ نہیں کرتا کہ ایک طرف بالکل سر پہ بیٹھا دیا آپ نے, کیا پیڈسٹل پہ پوجا کے لائق بنایا, اور دوسری طرف ایسا گرایا ہے کہ مطلب ختم قصہ. سب سے زیادہ انفینٹیسائڈ فیٹیسائڈ فیمیل ہوتا ہے انڈیا میں, اور کہنے کو یہیں پہ پوجا جاتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہپوکریسی ہے, ڈھکوسلا. اسلام ڈھکوسلوں پہ نہیں چلتا. بالکل بنیادی بات کر رہے بھائی, آنا سے دودھ پلا اس کو پیسے دو, ماں اگر دودھ پلا رہی ہے اور طلاق ہو چکی ہے علیحدہ, اس کا جان نفقہ خرچ دو. برابر نہیں ہے ٹھیک ہے, اور اسی لیے برابر نہیں ہے تو بھائی تم خرچے اٹھاؤ, سارے خرچے تم اٹھاؤ. اور جب تم خرچے اٹھاؤ گے اور سب چیز تمہارے اوپر ذمہ داری ہے, تو پھر جب جائیداد بٹے گی تو اگر حصے بانٹے جائیں گے تو مرد کا 2 حصے دیے جائیں گے, عورت کا 1 حصہ دیا جائے گا. سمپل سی بات ہے, اس پہ کوئی لائبلٹی تو ہے نہیں, اس کے لیے سیکیورٹی, لیکن وہ بھی 2. اگر مما قلّ منہ و کثر, چاہے تھوڑا سا ہو چاہے زیادہ ہو, یہ اللہ پاک نے اپنے کو قرآن میں کہا. آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت تنگ بھی ہے, اور پھر وہ ابھی یہ سب لاک ڈاؤن کا بھی معاملہ ہے. تو آخری میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تو کوئی حرج نہیں ہے, تم اگر دودھ پلواؤ, اگر اپنی جیسے کہتے ہیں آنا سے دودھ پلاؤ, دائیوں سے دودھ پلواؤ, تو جب تم ان کو حوالے کر دو جو کچھ دو ان کو معروف طریقے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر, اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے. یہ تو بات ہو گئی طلاق شدہ کی اور ان کی. ایک آیت بیوہ کی بھی ہے, پڑھ لیجئے تاکہ عدت وغیرہ ساری یاد ہو. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا, اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات دے دی جائیں, انتقال کر جائیں اور چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں, تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو اگر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کے, 4 مہینے 10 دن ہو جائیں, تو بھئی تم مسلمانوں پہ کوئی حرج نہیں ہے, وہ اگر وہ کرتی ہوں ان کی جانوں کے ساتھ معروف طریقے سے شادی وادی کریں تو کوئی عیب کی بات نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں. ہماری زمین کی پشت پر چلنے والی بیسٹ آف ویمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اسوۃ الحسنہ تھی, بہترین نمونہ تھی, ان کی ازواج جو تھیں صرف ایک تھی کنواری, آپ کی اماں عائشہ, باقی سب کوئی بیوہ, کوئی طلاق شدہ, بیوہ طلاق شدہ کتاب ہی تھی, سب کو معلوم. اماں حفصہ بیوہ تھیں طلاق شدہ, اور آپ کی اماں خدیجہ بیوہ تھیں, اور اماں جو ہے ام سلمہ جو تھیں وہ بیوہ تھیں, اور جو ہے آپ کی اور کون کی نام کرتے آئی وہ تو سب بتا دوں گا میں. تو یہ ساری کی ساری جو ہے بیوہ طلاق شدہ تھیں, ایک ہماری حضرت عائشہ تھیں.
یہ اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ مطلب جو بیسٹ آف ویمن ہے، سب سے اچھی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو کان فی الکتاب ہے مستورہ، کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں طے شدہ تھے، ان کو بدل بھی نہیں سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو طلاق دے کے دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں. ہم تو کر سکتے ہیں 4 کی جگہ دوسری جگہ دوسری شادی ہو سکتی ہے ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، کیونکہ ان کی کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تھی، تو مائیں تھیں امت کی. تو سب سے اچھی عورتیں وہ تھیں جو ان کے لیے ان کے بیواؤں کے نکاح کرنے کو کوئی عیب نہیں مانا گیا. یہاں مانا جاتا تو یہ ایک جاہلانہ قوم سے ہم نہیں سیکھے، ہم سکھائیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں تم پر اس میں جو وہ کرتی ہیں ان کی جانوں کے ساتھ معروف طریقے پر، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اس سے خوب خبردار. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھ کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.